نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ پہلے اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اس عنوان کی کیا ضرورت ہے، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں اس وقت موجود تھی ان کا جائزہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی دنیا کے حالات معلوم کرنا کیوں ضروری ہے۔ سیدھے سیدھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت بیان کرنا ہے تو آپ کی پیدائش سے واقعات کو بیان کرتے چلے جائیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے کہ روشنی کی اہمیت وہ جانتا ہے جو اندھیرے سے گزرا ہو، اور صحت اور تندرستی کی قدر اسے ہوتی ہے جس نے بیماری کے لمحات گزارے ہو۔ عافیت و سکون کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس پر مصیبت و پریشانی بھی آئی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کی نعمت کی اہمیت اس وقت معلوم ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں پھیلی ہوئی شرک و بت پرستی اور اس کی تباہ کاریوں کا علم ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے خیر کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں پھیلے ہوئے عالمگیر شر کا اندازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی اہمیت اس وقت معلوم ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں پھیلی ہوئی گمراہی کا اندازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عدل و انصاف کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا علم ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس عنوان پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم اس حوالے سے جب قرآن اور حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے فساد برپا تھا۔ اور حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجبهم عجمهم الا بقایا من اہل الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان کے عرب کو بھی سخت ناپسند کیا اور ان کے عجم کو بھی سخت ناپسند کیا، مگر چند اہل کتاب تھے۔ تو یہ قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بالکل فساد برپا تھا، اور حدیث بھی بتاتی ہے کہ دنیا والے اس لائق نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھے، بلکہ انہوں نے اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے غصے کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا تھا۔ اس وقت کی دنیا میں جو سب سے بڑی حکومت تھی وہ تھی رومی سلطنت، دا رومن امپائر۔ رومی سلطنت بہت ہی بڑی سلطنت تھی، تقریباً یورپ کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح افریقہ اور ایشیا کے موجودہ کئی ملک بھی اس حکومت پہ شامل تھے، جیسے کہ ترکی، لبنان، فلسطین، مصر، لیبیا، الجیریا وغیرہ۔ یہ تو رومی سلطنت کا رقبہ تھا۔ اب ہم اس کے مذاہب اور اس کی دینی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس وقت رومی سلطنت میں 2 مذہب تھے، ایک تو یہودیت۔ تو یہودیوں نے دوسری قوموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشرکانہ، بت پرستانہ اور جاہلی روایات اختیار کر لی تھی، اور دوسرا مذہب اس وقت جو حکومت کا بھی مذہب تھا وہ عیسائیت تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت لے کر آئے تھے۔ وہ تو کہتے تھے ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن عیسائیوں نے بھی دوسری قوموں کی اندھی تقلید کی، اور تثلیث یعنی 3 خدا مل کر بھی ایک خدا کا ہونا، اور کفارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انسانیت پر آدم علیہ السلام کی چوک کی وجہ سے جو گناہ تھا اس کے بدلے اپنی قربانی پیش کی، وغیرہ وغیرہ غیر معقول عقائد گھڑ لیے تھے جس میں کوئی لاجک نہیں تھا،
اور آپس میں ایسا مذہبی اختلاف کیا کہ خوب ایک دوسرے کو کافر کہا اور خون کے پیاسے ہو گئے اور لاکھوں لوگوں کی جانیں اس میں چلی گئی۔ یہ تو ان کے مذہب کا حال تھا۔ اگر ان کی اخلاقیات اور انسانیت کو دیکھا جائے تو اخلاق نام کی چیز ان میں سے ختم ہو چکی تھی، انسانیت مر چکی تھی اور وہ درندوں سے بدتر ہو چکے تھے۔ چنانچہ بڑے بڑے تماشا گاہوں اور میدانوں میں خونخوار جانوروں اور غلاموں کا مقابلہ کرایا جاتا۔ وہ شیر اور جنگلی گائے اپنے مقابلے میں موجود انسان کو زخمی کرتا، اس کا شکار کرتا، یہاں تک کہ اسے زخمی کر کے اسے اپنا نوالا بنا لیتا، اور امراء اور وزراء اور عوام الناس یہ دیکھ کر خوش ہوتے اور تالیاں بجاتے، کسی کو بھی رحم نہ آتا۔ جبکہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ رسول اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کو آپس میں لڑوانے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے نبی دو جانوروں کو بھی آپس میں لڑانے سے منع کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ یہ ایک خونخوار جانور کے سامنے ایک انسان کو ڈال دیتے، اور وہ جانور جب اسے تکلیف دے دے کر مارتا تو وہ اس پر خوش ہوتے تھے۔ اب جب ظلم و ستم اور غربت و افلاس بھی ان میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، رشوت اور ٹیکسوں کی اتنی بھرمار تھی کہ لوگ اپنی حکومت پر دوسری حکومت کو ترجیح دینے لگے تھے۔ بار بار بغاوتیں ہوتی تھی۔ صرف قسطنطنیہ کی ایک فساد میں، جسے آج استنبول بھی کہا جاتا ہے، 30,000 آدمی قتل ہوئے۔ غریبی اور افلاس کا یہ حال تھا کہ لوگوں نے قرض چکانے کے لیے اپنے بچوں کو تک بیچ دیا تھا، اور غلاموں اور عورتوں پر بھی بڑے مظالم ڈھائے جاتے تھے، بلکہ انہیں تو انسان تک تصور نہ کیا جاتا تھا۔ یہ تھے اس وقت کے سب سے بڑی حکومت رومی سلطنت کے حالات۔ اگلے حصے میں ہم دوسری بڑی سلطنت ایران اور ہندوستان اور دیگر اس وقت دنیا میں موجود ملکوں کا جائزہ لیں گے۔